والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین محترم، جو پاکستان کا ادارہ ہے، جو اس قوم کا ادارہ ہے، جو اس ریاست کا ادارہ ہے، اس نے ایک چند سطری درخواست کے اوپر اتنا بڑا فیصلہ سنایا اور الیکشن کو ملتوی کر کے اگلی تاریخوں کا اعلان کیا۔ شاید اس ادارے کے تمام ذمہ داران نے کوئی ایسی بوٹی پی رکھی ہے جس کا ابھی تک ان کو اثر نہیں ملا کہ قوم 24 گھنٹے کی ہونے کے قریب ہے کہ قوم ان کے دروازے پر کھڑی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جن کو اشرافیہ اور جن کو وہ لوگ طاقتور لوگ جن کی درخواست کی چند سطروں کا پرواہ ہے، لیکن قوم روڈوں کے اوپر بیٹھی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں یہ کون لوگ ہیں۔ 70 سال سے آپ کی ناک کے نیچے خرید و فروخت کی سیاست جاری ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان میں قوم کے ایماندار، ذمہ دار اور دیانتدار لوگ نکال کر اس الیکشن میں کھڑے کیے ہیں، اور آپ ان کے حوصلوں کو ان کے کہنے پر توڑنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی نوٹوں کی بوریاں بھر کر پنجاب کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ کو ایکشن تو اس بات کے اوپر لینا چاہیے تھا جہاں ضمیر بھی بک رہے ہیں، جہاں لوگ خرید و فروخت کی منڈیوں میں صبح شام بک رہے ہیں۔ آپ کا کوئی قلم، آپ کا کوئی آرڈر، آپ کا لفظ کہیں اس معاملے میں جنبش کرتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن اس وقت اس لیے نظر آیا کہ آپ کو اور آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے، آپ بھی چہیتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اس ملک اور قوم کو لوٹا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آیا کہ یہ قوم اپنی جیب سے خرچ کر کے، نہ بھتہ لے کر، نہ ڈکیتی مار کر، نہ لینڈ مافیا کے ساتھ مل کر، نہ بارڈر مافیا کے ساتھ مل کر، ہر قسم کے ظالم کے ساتھ متھا لگا کر یہ قوم الیکشن میں اتری ہے، اور قوم کے کراچی کے بیٹے الیکشن میں اترے ہیں، لیکن آپ ان کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر انہیں اپنے جسم کے اوپر سے ماسک بھی بیچ کر ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا پڑا، یہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی علامتی لوگ نہیں آئے، یہ کوئی ناچ ٹاپ کر اور 2 گانوں پر دھمال ڈال کر اور پھر گھر میں جا کر سونے والے نہیں آئے۔ کراچی والوں نے بتایا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیسے گولیوں کی بچھاڑ میں بھی کھڑے رہتے ہیں، کیسے حالات کی تندہی میں بھی کھڑے رہتے ہیں، اور اوپر جو مرضی مسلط ہو جائے، وہ عمران خان کی صورت ہو یا شہباز شریف کی صورت ہو یا کوئی شریف ہو یا بدماش ہو، کسی قسم کا کوئی ظالم ہو، ہم بکنے والے بھی نہیں ہیں اور جھکنے والے بھی نہیں ہیں، اور ہم اداروں کے ذریعے قوم کے حوصلے توڑنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لگا لو زور، دل لگاؤ، انشاءاللہ میدان میں تحریک لبیک پاکستان کھڑی رہے گی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اگر انہیں اپنی قوم سے پیار ہوتا، ان کو اپنے وطن سے پیار ہوتا، ان کو ان بیگوں سے پیار نہ ہوتا، ان مراد سے پیار نہ ہوتا جو رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی ہے، اگر ان بیگوں اور ان جناب نوٹوں سے پیار نہ ہوتا، قوم سے پیار ہوتا، تو یہ کہتے کہ بارش والے دن الیکشن ضرور ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ ہم نے اپنا انتخاب کس کا کرنا ہے، کہ جس نے 70 سال سے، جس نے پچھلے 40 سال سے اس صوبے کے اوپر قابض ہو کر، اس شہر کراچی کے اوپر قابض ہو کر مختلف طریقوں سے قوم کی عصمت کو لوٹا، قوم کے اختیارات کو لوٹا، قوم کی سڑکوں نالیوں اور قوم کو ہر قسم جناب سہولیات سے محروم رکھا۔ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے جو قوم کے لیے نئی امید بن کر آئے ہیں، نئی جناب تقویت بن کر آئے ہیں، نئی سوچ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے
वोट किसको देना है, लेकिन इनको पता है कि जब बारिश हो जाएगी कराची पानी से भर जाएगा, उस दिन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, उस दिन उन लोगों की जरूरत है जो ये देखें कि हमने अपना जमीन चंद नोटों और बिरयानी और जनाब कीमे वाले नानों पर नहीं बेचना, बल्कि हमने अपने इलेक्शन को और अपने वोट को इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हमारे आने वाले मुस्तकबिल की महफूज जमानत हो। लेकिन अफसोस कि ये कहते हैं बारिश का बहाना बनाकर। आप ये बताएं कि बारिश हो भी जाती है तो कराची में होगा क्या, पानी भर जाएगा और लोगों को पता लग जाएगा कि हमने किसको वोट देना है और किसको नहीं देना, और किस तरफ जाना है हमने, और कौन सी राह तय्युम करनी है ताकि हमारा मुस्तकबिल और ये जनाब मामला से हमारी जान छूट सके। लेकिन क्या करें कि ज़मीर फरोशों से हमने तो समझा था कि शायद इदारे इस मुल्क के खैर खा है, लेकिन हम सच्ची बात है ज़ाती हैसियत में नीचे ग्रास रूट लेवल से लेकर एक हमारे काउंसलर को 1,70,00,000 रुपए तक ऑफर हुई है। ये सारे हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सर पर बांधकर झूठ नहीं बोला जा सकता। हम आपसे कसम खाकर कहते हैं हमारे एक काउंसलर को 1,70,00,000 रुपए तक की ऑफर हुई है। आप बैठ जाओ हमारे हाथ में, हम आपको ये पैसे एडवांस देते हैं। लेकिन यार अगर कौम का एक फर्द इन लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर लात मारकर मैदान में खड़ा हुआ है तो क्या इदारों का हक बनता है कि उसके जज्बात और उसने जो कुछ भी अपने से खर्च किया है उसको सारा मलिया मेट करके उन अयाशों, उन बदमाशों और उन अशराफिया की मर्जी के फैसले दिए जाएं ताकि उनको पता लगे कि अच्छे लोग आगे ना आ सके और वो लोग आगे ना आ सके जो अपनी जमीन का सौदा नहीं करते। तो मैं ये आपको बताने के लिए आया हूँ, इलेक्शन आप कराओ या ना कराओ, इलेक्शन एक माह बाद कराओ, एक दिन बाद कराओ, हमारा तो मुतालबा है कि वक्त पर कराओ। अगर तुम वक्त से भाग रहे हो तो तुम भागो कहां तक भागते हो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारा हाथ जगह पे इनको ये नजर नहीं आया कि वो जो जमहूरियत का राह लगाने वाली जमात है, और मैं तो उसको जमात नहीं कहता, मैंने तो उसकी तकसीम बड़ी जबरदस्त। ये जमहूरी जमात नहीं है, इसका झंडा इसकी तर्जुमानी करता है कि इसके झंडे में एक रंग है सब्ज और एक काला और एक लाल है। ये सब्ज बाग दिखाकर अंधेरे में ले जाकर लोगों का खून करते हैं। और अगर ये जमहूरियत का राह बलाकने वाले और हर वक्त कहने वाले हम जमहूरी हैं, खुदा की कसम जो रवैया इन्होंने सिंध में हमारे उम्मीदवारान से बरता है वो एक डिक्टेटर का भी नहीं हो सकता। घरों से उठवा लेना, उनके घरों में जाकर उनकी माओ बहनों के सामने बैठ जाना, ये है तुम्हारी जमहूरियत। अगर तुमने इस तरीके से इलेक्शन लड़ना है तो याद रखो लब्बैक वाले इस तरीके में बड़े अच्छे तरीके से मशहूर हैं। हम तुम्हें कह रहे हैं कि कौम के सामने रख दो डब्बे, कौम के सामने पर्ची रख दो, कौम जिसको मुंतखब करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इसके जिम्मेदारान और इसके कारकुनान और इसके जनाब तमाम सपोर्टर उस फैसले को तस्लीम करेंगे। लेकिन मैदान छोड़कर भागो नहीं, दम दबाकर भागो नहीं, और इलेक्शन कमीशन के जनाब पीछे छुपो नहीं, बल्कि मैदान में आओ, कौम को मुंह दिखाओ कि तुमने कौम की क्या खिदमत की है सामने, और कारकर्दगी की बुनियाद पर और कौम के जनाब मुस्तकबिल की बुनियाद पर आओ, वोट लो, हम तुम्हें दावत देते हैं। लेकिन ऐसे छुप कर नहीं, ऐसे भाग कर नहीं। और इलेक्शन कमीशन, कल वो हमारे एक सेनेटर हैं सईद गनी साहब, वो कह रहे थे कि अपोजिशन जमातों ने ये कहा है वो कहा है। मैं कहता हूं किबला अपोजिशन जमातों ने कुछ नहीं कहा, आपको उन्होंने रखा ही इस तनख्वाह के ऊपर हुआ है कि आप बयानिया इस तरह का रंगबाजी वाला तब्दील करें, और आप मुख्तलिफ वजीर है जी, वजीर हैं जी सिंध के, सईद गनी साहब वजीर हैं। और मैं उनसे ये कहता हूं कि आपसे वजारत चल गई है जो आप अब इलेक्शन की किस्मत के भी फैसले करने लग पड़े हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना
اور آزاد الیکشن کروائے۔ اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر یہ قوم کو دھوکہ مت دیا جائے۔ ایک لسٹ اپنے اسلام آباد سے جاری کیا کرو کہ ہم نے ان کو منتخب کر دیا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے چلو۔ ورنہ الیکشن کروانا ہے تو قوم کو بے وقوف نہ بناؤ جمہوریت کے نام پر، قوم کو الیکشن کے نام پر بے وقوف نہ بناؤ۔ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے منصفانہ طریقے سے الیکشن نہ کرائے تو الیکشن کمیشن کے دفتر والے اور یہ ادارے والے سوچ لیں کہ ان کے دروازوں پر پھر عنقریب کوئی اور چیز دستک دے رہی ہوگی، اور جس کا متحمل نہ یہ ملک ہے، نہ یہ وطن ہے، اور نہ یہ شہر ہے۔ ان کو ان کا حق دیا جائے اور ان کو الیکشن میں آزاد طریقے سے لڑنے دیا جائے، اور جس وقت میں الیکشن ہے اس وقت کے اندر کروایا جائے۔ اور اتنی نااہلی کہ آج آپ بلا رہے ہیں محکمہ موسمیات والوں کو، ویسے ہمارے ہاں محکمہ موسمیات والے کوئی اور ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی تو ہمیں بتائیں۔ آپ اتنے نااہل تھے، ایک ماہ پہلے نہیں بلا سکتے تھے؟ اچھا محکمہ موسمیات رہ گیا تو محکمہ زراعت والوں کو بھی بلا لیں، ان سے بھی پوچھ لیں، شاید ان کی چاہت کوئی اور ہو الیکشن کروانے کی۔ اللہ کے بندو، الیکشن میں قوم اپنا خون پسینہ، اپنی حلال کمائی، یہ وہ تو ہے نہیں جن کے بیک پر ٹینکر مافیا کھڑا ہو، لینڈ مافیا کھڑا ہو، یا کوئی شکایت ہو قوم کو کہ جناب یہ بھتہ خور ہیں، یہ قبضہ گروپ ہیں۔ یہ قوم اپنی جیبوں سے خرچ کر کر، صبح کمائی کر کر، دیہڑی کی رات کو اس کے پینا فلیکس اور جھنڈے اور اشتہار لگا کر اپنی الیکشن کی کمپین لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ آپ ان کو اس ادارے سے اور اس الیکشن سے مایوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے، پھر جب بھی پاکستان کی اس زبوں حالی کا بات ہوگی، اور جب بھی پاکستان کی اور کراچی شہر کی زبوں حالی کی بات ہوگی، تو سب سے بڑا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا جائے گا۔ ہم آج تک ان کے اوپر تنقید کرتے آئے جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا، جنہوں نے قوم کو کھایا، ہر طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا، ان کا پیچھا کرتے آئے۔ لیکن ہم جب ان تک ہمارے ہاتھ پہنچ چکے، ان کے گربانوں تک، تو وہ اس ادارے کے کمروں میں چھپ گئے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے ہاتھ ان کے گریبان اور ان کے دامن تک پہنچے تو وہ سارے افراد اس دفتر اور اس دفتر کے ذمہ داران کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے، ہم نے اس کی عزت بھی کرنی ہے، تکریم بھی کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ لوگوں کی امنگوں اور لوگوں کی امیدوں کی تکریم نہیں کرے گا تو الیکشن کمیشن کی کسی صورت عزت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو چوک میں لا کر ان چوروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ آپ بھی احتساب دیں اور آپ بھی یہ بات کریں، اور آپ کی ناک کے نیچے سینٹ سے لے کر ایک نیچے کونسلر تک خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کا جواب دہ آپ ہیں۔ ہم نے آپ کو نشاندہی کی پنجاب کے الیکشن میں، یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، اس پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، اس میں آر او ملوث ہے، اس میں اے آر او ملوث ہے، اس میں پریزائڈنگ آفیسر ملوث ہے، لیکن آپ کا کردار کیا رہا؟ آپ نے الٹا ایف آئی آر ہم پر کاٹ دی کہ جی یہ اندر گھسے ہیں۔ بھائی جو 70 سال میں ان چوروں کو گھسائے بیٹھے ہیں، کیا ہم ان کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ پکڑیں گے ان کا گریبان، اور ان کو روڈوں پر بھی گھسیٹیں گے، اور ان کو ہر جگہ۔ صرف یہ نہیں، اگر آپ نے کراچی والوں کو کراچی کا حق نہ دیا، میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد میں بھی آپ کے دفتر کے باہر اس سے بڑا مجمع لے کر جاؤں گا۔ یعنی کہ بے حسی کی انتہا ہے۔ آپ نے یہ تک نہیں پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہوئے ہو، ہم سے بات کرو، ہمارے لوگوں سے بلاؤ، انہیں بٹھاؤ کہ بھائی ہم نے اس وجہ سے الیکشن کیا ہے، چلو 1 ماہ بعد نہیں، اتنے دن بعد عنقریب۔ لیکن آپ کو فکر ہی نہیں ہے، آپ کو جو آرڈر ملا آپ نے وہ پاس کیا اور گھروں میں جا کر سو گئے۔ اس طرح نہیں چلنے دیں گے، اب اس طرح نہیں چلنے دیں گے، بہت ہو چکا، تم نے بہت اپنی منمانیاں کر لی۔ میں نے پھر کہا کہ سینٹ سے لے کر کونسلر تک یہاں بک رہا ہے، یہاں ہوٹلوں میں، اور جناب ترکی کے ملک تک یہاں خرید و فروخت جاری ہے، لیکن انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو یقین ہے کہ اس کے اوپر والے ذمہ دار سے لے کر آخری کونسلر تک نہ وہ بکنے والا ہے، نہ وہ جھکنے والا ہے، اور ہر میدان میں انشاءاللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والا ہے۔
انشاءاللہ کراچی والے اپنا حق پورا لیں گے، اب کی بار گلشن والے اپنا حق پورا لیں گے، کانٹوں کو بھی تقسیم کریں گے، پھولوں کو بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ہمارے حصے میں 4 آ جائیں گے، آپ کے حصے میں 2 کانٹے آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم 4 سے بھی نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید اس ملک کے خیر خواہ اور اس ملک کے ادارے اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن ہمیں اب معلوم ہوا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اس ملک کے مستقبل کی ترقی کے لیے اس ملک کے ادارے ہیں، جو غیر جانبداری کی بجائے ان چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے 40 سال پچھلے اس صوبے کے اوپر مسلط ہو کر سندھ کے جناب وہ وہاں ڈیرکی کے سادقاباد بارڈر سے لے کر یہ کراچی کے سمندر تک قوم کو زبوحال کر کے رکھ دیا۔ کراچی جیسا شہر جو پورے ملک کو کمائی کر کے دیتا ہے، اس کو پانی نہ ملے، یار یہ دنیا میں کہیں موجود ہے ایسی بات؟ کیا کراچی آپ اپنے ہمسایہ ملکوں سے کچھ سیکھ لیں، کچھ تھوڑی سی شرم اور غیرت سیکھ لیں کہ یار ہم سے بڑے شہر موجود ہیں دنیا کے ہمارے ہمسایہ ملک میں، لیکن کیا وہاں بھی پانی کا مسئلہ ہے؟ پانی اور خوراک تو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ پانی اور خوراک کو روکنا یہ تو یزیدیوں کا کام ہے، اور یہ کھانا روکنا اور پانی روکنا یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ اس دور میں اس نے نہر فرات بند کر دی تھی، آج آپ نے اس واٹر ٹینکر کو ہمارے اوپر مسلط کر کر اس پانی کی لائنوں کو توڑ کر اور جناب اس کے اندر پچ لگا کر ایک اس طریقے سے ہمارا پانی روکا ہوا ہے۔ تو کہاں جائیں یہ کراچی شہر والے، کہاں جائیں اس ملک میں بسنے والے، وہ کس کے پاس فریاد لے کر جائیں؟ ہم اس امید سے آئے تھے میدان میں اور ابھی بھی اس امید سے کھڑے ہیں، انشاءاللہ گئے نہیں ہیں، نہ جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ تم یہ مجبور کرنا چاہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر انڈر دا ٹیبل یا کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیٹنگ کر کر اپنی سیٹیں لے لیں اور اپنے جناب وہ بیلٹ پکٹ بنا لیں اور ساری مختلف نکریں لے لیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب الیکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سیاسی پارٹیوں جو غاصب ہیں اس قوم کی اور اس قوم پر مسلط ہیں، ہمیں اداروں کو بھی ان سے آزاد کروانا ہوگا۔ اصل وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں آزادی تو یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ ہاں، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے امریکہ کا، وہ اس کا تو ضرورت نہیں ہے، اس کے جو ایجنٹ ہمارے اوپر مسلط ہیں سب سے پہلے ان سے آزادی کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، کھایا ہے، پھر انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یار افسوس کی بات ہے، میں کراچی نکلتا ہوں، میں نے پوش ایریاز بھی دیکھے، گلی محلے آخری کچی آبادیوں تک دیکھے، یقین جانے ایسا برا حال پاکستان کے کسی شہر کا نہیں ہے جو اس شہر کا بنایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس شہر کو ایسا بنائیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس جیسا شہر کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ چیزوں کی تقسیم اور ہر چیز کی تقسیم ڈیمانڈ پر ہوتی ہے۔ اتنا بڑا شہر ہو اور اس کو پانی میسر نہ ہو، اور اس کے بعد ایک کے الیکٹرک نما بدماش ادارے کو اس شہر پر مسلط کر دیا جائے، وہ جب چاہے، جتنا چاہے، جس پر چاہے ٹیکس مسلط کر دے۔ بھائی یہ قوم ہے، بھیڑ تھوڑی ہیں، ریوڑ تھوڑی ہیں۔ انشاءاللہ اب اہلیان کراچی جاگ چکے ہیں اور اپنا حق بھی پورا لیں گے، اور ان کے گروبانوں میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، جہاں تک جانا پڑا، سمندر سے لے کے خیبر تک جانا پڑا، انشاءاللہ کراچی والے اپنا پورا حق لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کی یہاں بات اور ہو اور اندر مذاکرات میں بات جا کر اور ہو، یا ڈرائنگ روم میں بات جا کر اور ہو۔ قسم بخدا جو یہاں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی وہی کہیں گے، وہاں بھی آپ کے حقوق کی بات کریں گے اور بنیادی حقوق کی بات کریں گے اور جناب بنیادی اصلاحات کی بات کریں گے انشاءاللہ۔
اور ہمارے ایم پی اے صاحب اور ہمارے جتنے بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، انہوں نے ہمیشہ حق کا علم بلند کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس گنتی کو کرنا کیا ہے جو اپنے لیے وبال جان بن جائے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، اس گنتی کے لیے جس کو خود سنبھالتے پھریں۔ جنگ امریکہ کے ساتھ تھی اور لڑائی جناب ایک ہوٹل میں نہیں لڑی جا رہی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ساری بات کہ اپنے بندے نہیں پورے ہو رہے بھائی۔ اچھا مجھے بتاؤ، جو اپنا 40 کروڑ میں ضمیر بیچ جائے وہ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے؟ یعنی جس کے ضمیر روپے میں بکتے ہوں وہ ڈالروں والوں کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے؟ ڈالروں والوں کے ساتھ جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جن کو انہی کے پارٹی کے لوگ اور آپ کے شہر کے لوگ گاڑیاں بھر کر لے کر آئے تھے ہمارے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ہم سے کوئی جناب سیٹنگ کر لیں اور یہ وہ۔ تو میں نے کہا تھا بھائی آپ لیٹ پہنچے ہو، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ کہتا ہے ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے قائد نے ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کیا ہے۔ اور آپ مجھ سے عہد کریں، آپ کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے تمام فیصلے اس حوالے سے کراچی قیادت کو سونپے ہیں۔ میں خود بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ یہاں سے اسلام آباد جانا پڑا یا وہاں سے اسلام آباد سے ادھر آنا پڑا، ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ واخر دعوانا